الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے، احکام طلاق، عدت طلاق، مسائل طلاق سب کا تفصیل سے ذکر فرمایا. تو ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت میں طلاق دو اور اس عدت کو یاد رکھو. تو عدت میں طلاق دینے کا معنی یہ ہے کہ طلاق کا وقت جو ہے وہ حیض کے بعد ہوتا ہے. حیض میں طلاق دینا جو ہے طلاق بدعی ہے، سنت کے خلاف ہے. حمل ہو تب بھی طلاق دینا سنت کے خلاف ہے. طلاق دینا ہے تو پھر طہر ہو، پاکی ہو، اور جس میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں. واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب سے ڈرو. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور نہ وہ نکلیں. یعنی طلاق اگر دے دی ہے تو عدت کے اندر بیوی کو گھر میں رکھو، اس کا خرچہ، نفقہ، سکنا سب تمہارے ذمہ ہے. اور نہ عورتوں کو چاہیے جی مجھے طلاق دے دی میں نکل جاؤں، نہیں، ان کو بھی نہیں نکلنا چاہیے. ہاں اگر الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں، نعوذ باللہ. فاحشہ سے مراد زنا بھی ہو سکتا ہے، اور فاحشہ سے مراد بدخلقی، بد زبانی بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر وہ ہر وقت بد زبانی کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اس کو نکالنا جائز ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، عدت میں طلاق دینا، طلاق کے بعد ان کو گھروں میں رکھنا، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص اللہ کے حدوں کو پار کر کے نافرمانی کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہیں ہی عذاب ہوگا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے ہو کہ طلاق کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ عورت کو گھر میں رکھو، کیوں تم نہیں جانتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا امر پیش آتا ہے. شاید اللہ تبارک و تعالی تیرے دل میں ڈال دے، رجوع کر لو، سلو ہو جائے اور گھر بستا رہے، گھر اجڑنے سے بچ جائے. تو اس لیے اللہ کے احکام کی پوری پابندی کریں. فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب عدت کے دن پورے ہو جائیں، یعنی اس کی عدت پوری ہو گئی. یاد رکھو طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہیں، یہ طلاق کی عدت ہے. اچھا اگر کوئی عورت جس کو حیض نہ آئے تو پھر عدت ہے 3 مہینے. اگر کوئی لڑکی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، حیض نہیں آیا، اس کو طلاق ہو گئی تو عدت 3 مہینے. اگر عورت حمل کے ساتھ ہے تو عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اب جب وہ اپنی عدت کی انتہا پہ پہنچی رکھنا ہے تو رجوع کرو عزت کے ساتھ، چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ چھوڑو. یہ تو نہیں نا کہ اس کو لٹکا کے رکھو کہ 2 دن بچے، رجوع کر لیا اس کے بعد پھر طلاق دے دی، ایک عذاب بنا دیا. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، طلاق دو تب بھی گواہ بناؤ، رجوع کرو تب بھی گواہ بناؤ، اور گواہی بھی اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک ادا کرو. تو گواہ بنانے سے پھر جھگڑے کا فتنہ نہیں ہوتا ہے، فتنہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے. کیوں طلاق دے دی، اب طلاق تو ہو جائے گی، لیکن کل کوئی کہے کہ نہیں جی جھوٹ بولتا ہے ایسے طلاق نہیں دی ہے، یا طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع کر لیا ہے لیکن بیوی کہتی ہے نہیں کیا ہے رجوع. تو اس لیے حکم ہے کہ گواہ بنا لیں، اور گواہ بھی وہ ہوں جو صحیح عدل والے ہوں، اور حکیم الشہادت للہ، اور گواہی دینی پڑے تو اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی ادا کریں. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ سارے احکام، یہ سارے آیات تیرے لیے ہدایت ہیں، نصیحت ہیں، لیکن اس کے لیے جس کا اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اگر جو شخص اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے احکام پہ چلا، طلاق دی تو حکم کے مطابق، رجوع کیا تو حکم کے مطابق، تو اللہ تیری مشکلات کو حل کر دیں گے اور تجھے ایسے خزانے سے رزق دیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو ہر کام پہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ ہی ان کو کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے فرمان کو پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے. اللہ اپنے قضایا کو نافذ فرمانے والے ہیں، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک ٹھیک ٹھیک انداز ہے. اب فرماتی واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن. اب اللہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں جن کا حیض قطع ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، 50 سال 40 سال کے بعد حیض ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ کیونکہ شک ہے کہ اگر کچھ کبھی کا آیا ہے بھی خون، کوئی پتہ نہیں حیض ہے بیماری ہے. فعدتهن 3 اشہر واللائي لم يحضن، اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. 3 مہینے کے اندر خامن چاہے تو رجوع کر لے، اور رجوع نہ کرے تو پھر طلاق پوری نافذ ہو جائے گی. اور واللائي لم يحضن، اور وہ لڑکیاں جن کو حیض ابھی آیا ہی نہیں ہے، کیوں؟ جب تک لڑکی بالغ نہ ہو حیض نہیں آتا ہے. اچھا، اور ہر علاقے کے احوال مختلف ہیں، کبھی 9 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے، 12 سال کی بھی ہو جاتی ہے، 15 سال کی بھی ہو جاتی ہے. اچھا، بعض علاقوں میں 18 سال کے بعد جا کے بالغ ہوتی ہے. جو ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہاں بلوغت ذرا دیر سے ہوتی ہے، اور جو گرم علاقے ہیں تو وہاں بلوغت جو ہے وہ ذرا جلدی ہوتی ہے. اس کی مدت بھی کیا ہوگی؟ وہی 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ حمل والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت کیا ہوگی؟ ان کے لیے 3 مہینے نہیں بلکہ وضع حمل. جب وضع حمل ہوگا، چاہے مہینے کے بعد ہو یا چاہے 8 مہینے کے بعد ہو، تو وضع حمل کے بعد عدت گزرے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ہر کام میں ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں. مٹا دینے کا معنی یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ کو مٹا دے. مٹانے کا معنی یہ ہے اللہ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی اس کا جو لکھا ہے نا اس کو مٹا دو. بس یہ نہیں کہ اس کے آگے لکھ دو بھی توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی تو کھڑا رہے گا نا. اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے توبہ کر لی اب اس کا نام بھی نہیں رہنا چاہیے.
اب اس گناہ کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے حدیث میں حکم ہے اگر کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرے تو اس کو تانا نہ دیا کرو. اگر ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی ہے اب تم اس کو چھیڑ دیا جی بڑے آئے ماشاءاللہ حاجی صاحب 360 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی گئی ہے، تو یہ تانا دینا جو ہے مانا ہے کہ تم شیطان کے ساتھی بن رہے ہو، کہ شیطان اس کو پھر گناہوں میں ڈالنا چاہتا ہے اور تم بھی اسی کی مدد کر رہے ہو. تو اس لیے اگر کسی گناہگار کی کیوں اللہ تبارک و تعالی نے جب معاف کر دیا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس پہ طنز کریں، تان کریں. ایسے فرماتے یکفر عنہ سیئاتہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے ثواب کو بھی اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتے ہیں. اب اللہ نے سکنا کا حکم بیان کیا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. تو اپنی عورتوں کو طلاق کے بعد اپنے گھروں کے اندر رکھو، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان کو تنگ نہ کرو تاکہ تیرا گھر چھوڑ کے نکل جائے. وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر تو خرچہ جو ہے وہ بھی تجھے کرنا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تو 8 مہینے ابھی باقی ہیں تو میں کیسے خرچہ، نہیں، جب تک حمل ہے وضع حمل ہے خرچہ سارا جو ہے خاوند پہ ہوگا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب اگر وضع حمل ہو گیا عدت تو ختم ہو گئی، اب مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، تو اب تیری بیوی تو وہ رہی نہیں، وہ پابند نہیں ہے کہ تیرے بچے کو دودھ پلائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ اپنی مہربانی سے پلا دے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اس کو تم اس کی اجرت ادا کرو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَهُمْ بِمَعْرُوفٍ، بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں مشورہ کر لو کہ اجرت کتنا ہونا چاہیے تو اس کو اجرت ادا کرو. ہاں اگر وہ خود مفت پلا دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ تمہیں اجرت دینی ہوگی. وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم مشکل میں پڑ گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یعنی وہ زیادہ مانگتی ہے، شوہر کم دیتا ہے، جھگڑا ختم نہیں ہوتا، تو کسی اور دودھ پلانے والی کا انتظام کر لو، اور اس کو پھر دودھ پلانے کی جو خرچہ ہے وہ باپ دے گا، اس کے ذمہ ہے، ماں کے ذمہ نہیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق خرچہ دے گا. ایک آدمی کا خرچہ 200 ریال میں بھی مہینہ گزار دیتا ہے، ایک آدمی 2000 میں گزارتا ہے، ایک آدمی 2 لاکھ میں گزارتا ہے. تو ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہیں، خرچہ بھی اسی حساب سے دیں گے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور اگر اس کا رزق تنگ ہے، وہ غریب ہے، تو پھر جتنا طاقت ہے اتنا خرچہ دے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے مگر اتنا جتنا اس کو طاقت دی ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسرا، گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس تنگی کے بعد تیرے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. اب آگے فرماتی ہیں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ سوچو اللہ کے حدود کو توڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، تم سے پہلے کتنی بستی والے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے ان کے ساتھ حساب چکتا کر لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جو اوپرا عذاب تھا، سمجھتے بھی نہیں تھے کہ یہ عذاب ہو. یاد رکھو حاسبناہا، کہ ہم نے ان کے ساتھ حساب کیا. سب بستی والوں کے ساتھ اللہ نے کوئی حساب تو نہیں کیا نا. اب جن پر عذاب آیا ہے، مثلا قوم لوط پہ عذاب ہے، پہلے ان سے کون سا حساب ہوا؟ قوم عاد پہ عذاب آیا ہے، تو حساب کا کیا مانا یہ محاورہ ہوتا ہے. جب آدمی کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کا حساب ٹھیک ٹھاک حساب، جب اس کو سزا دے گا جی اس کا حساب ہم نے پورا کر دیا ہے، یعنی جس چیز کا مستحق تھا سزا کا ہم نے اس کو دے دی ہے. یہ مانا نہیں ہوتا کہ حساب کتاب ہوگا کہ جی تم نے کتنے گناہ کیے تھے، کتنے چھوڑ دیے تھے، کتنے باقی تھے، کتنے.
یہ حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ یہ حساب جو ہے مانا یہ ہے کہ جیسے آدمی کسی کو سزا دیتا ہے تو پوچھتے ہیں یار اس آدمی کا کیا ہوگا، یہ ان کا حساب ہم نے ٹھیک ٹھاک چکا دیا ہے، کوئی فکر نہ کریں، جو اس نے کیا تھا اس کو سزا مل چکی ہے۔ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا۔ نکرا کہتے ہیں یعنی ایسی نہ معروف چیز جس کا پتہ نہ ہو کہ ہوا آئے اور بندے اڑ جائیں، تو یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ ایک چیخ مارے جبریل علیہ السلام اور سارے مر جائیں، تو یہ ایسے عذاب ہیں عذاب نکرا جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، انہوں نے اپنے معاملے کا اپنے عمل کی جزا چکھ لی، لیکن ان کا انجام جو تھا وہ گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ یہ تو دنیا تھی نا، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو یا عقل والو جو ایمان لائے۔ عقل والا ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان لائے، کافر جو ہے وہ عقل والا نہیں ہوتا چاہے کتنا پڑا ہوا ہو۔ عقل والا ہوتا تو اپنے خالق مالک کو نہ پہچان لیتا۔ یہ عقل کا معنی نہیں ہوتا کہ پیسے زیادہ کما سکتا ہو، عقل کا معنی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، صفات پر ایمان ہو، اللہ کے احکام و اوامر پر ایمان۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، او کون ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے پاس ذکر بھیجا، یا تو ذکر سے مراد کتاب ہے یا ذکر سے مراد بھی خود رسول پاک ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ کا پیغمبر جو تم پہ اللہ کے آیات قرآن کی پڑھتے ہیں سناتے ہیں۔ کیوں؟ اور آیات بھی ایسی مبینات کھلی آیا، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جو شخص اللہ پہ ایمان لایا عمل کیے اچھے، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، جنت دے کے اللہ نے اس کو کتنا اچھا رزق عطا فرمایا، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، موٹے احکام یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی طلاق نہ دے۔ ایک، اگر طلاق دینی ہے تو پھر ایک دے، حیض میں بھی نہ دے، حمل میں بھی نہ دے، اور طہر میں طلاق، تاکہ رجوع ہو سکے۔ عدت طلاق میں عورت کا کھانا پینا، خرچہ، نان، نفقہ، سکنا سب خاوند کے ذمہ۔ اگر عورت حمل میں ہے تو طلاق نہ دے، لیکن یاد رکھو کہ طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی طلاق ہو جائے گی۔ یہ نہ کہو جی اس کو حمل تھا تم نے گناہ کیا، لیکن طلاق تو ہو گئی، وہ حیض میں تھی طلاق ہو جائے۔ کیوں؟ اسی لیے تو ہے نا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ان کی وجہ عدتی وجہ حمل ہے۔ تو بہرحال یعنی طلاق ایک دے، پاکی میں دے، اور حیض میں نہ دے، حمل میں نہ دے۔ اچھا، اگر کسی نے ایک طلاق دی تو رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا معنی کیا ہے؟ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ بھی میں اپنا طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، بس رجوع ہو گیا۔ کہنے سے بھی رجوع ہو گیا، میاں بیوی نے مل لیا رجوع ہو گیا، کٹھے سو گیا رجوع ہو گیا، لیکن بہتر ہے کہ اس پہ ایک گواہ بنا لے۔ اچھا، اگر دو طلاقیں دے دی ہیں پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے لیے پھر اس کو نکاح کرنا ہوگا دوبارہ، اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اس کے لیے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ عورت کسی اور سے شادی کرے اور وہ بندہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، یا مر جائے، عورت بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، پھر پہلے خاوند کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں یہ بدعت ہے،
گناہ ہے. لیکن جمہور ائمہ کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کا کہ 3 جو ہے وہ 3 ہوتی ہیں، چاہے ایک دفعہ میں دے یا چاہے آہستہ آہستہ کر کے دے. تمام ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے، اور جمہور ائمہ کا اسی پہ اتفاق ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی ایک مجلس میں بھی اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، وہ ایک شمار نہیں ہوگی. بعض علماء اہل حدیث جو ہیں، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو ایک شمار ہوگی. لیکن جمہور ائمہ جو ہے وہ کہتے ہیں 3 ہیں اور ایک. تو یہ مسائل سمجھنے کے بعد اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ مثلا عورت کا طلاق ہو گئی، عورت ہے حاملہ، اب اس کی عدت تو گزر جانی تھی نا 3 مہینے میں، لیکن حمل ہوگا 8 مہینے کے بعد، تو حمل کا انتظار ہوگا. جب تک حمل وضع نہیں ہوگا عدت ختم نہیں ہوگی، ہمیں چاہے دیر دیا. اچھا، ایک عورت کو طلاق ہو گئی، وہ حاملہ ہے، 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی. اب اس کو ہم جبر نہیں کریں گے کہ تم 3 مہینے گزارو. اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، عدت کیا ہے 3 مہینے. وہ عورتیں جن کو حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت کیا ہے 3 مہینے. اور جب عدت پوری ہونے پر آ جائے تو اب ان کے ساتھ معاملہ بھلائی کا کرو. رکھنا ہے بھلائی سے رکھو، چھوڑنا ہے بھلائی سے چھوڑو. یہ نہیں ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو ضرر پہنچاؤ یا اس کو تنگ کرو. اب معاملہ یہ تھا کہ بھی اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. طلاق کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے، لیکن اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، اور کوئی میک اپ شگار کپڑے شپڑے یہ وہ حتیٰ کہ سرما شرما بھی بغیر ضرورت کے نہیں لگائے گی. تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح کسی عورت کا خاوند مر گیا اور وہ حاملہ ہے تو اب عدت اس کی جو ہے وہ وضع حمل ہے. جب حمل اس کا وضع ہو جائے گا، چاہے 15 دن کے بعد ہو جائے چاہے 8 مہینے کے بعد ہو، تو اس کی عدت کب گزرے گی؟ جب حمل وضع ہو جائے گا. تو یہ سارے احکام ہیں اور انتہائی ضروری احکام ہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو یاد رکھیں، کبھی تجاوز نہ کیا کریں. گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، بیوی سے 1-2 دن بات کرنا چھوڑ دیں، بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں لیٹنا چھوڑ دیں. کبھی ضرورت ہو تو ضرورت کے تابع بندہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن طلاق نہ دیا کریں. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق جو ہے وہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. دوسرا، یہ بہانے بھی نہ کیا کریں جی میں نے تو طلاق دی ہے، یہاں سے لکھی ہے، آگے انہوں نے وصول نہیں کی. وصول کرے نہ کرے، طلاق ہو گئی، طلاق تم نے دی ہے. کون سا تم نے پھول بھیجے تھے کہ وہ وصول کر کے گلے میں ڈال دیتی؟ یہ کوئی کہتا ہے، کوئی بات ہے؟ تو طلاق ہے. ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق بھی کرو تو طلاق ہو جاتی ہے. ایک آدمی اپنی بیوی سے ڈرامہ کر رہا ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی. حقیقت ہے تو حقیقت ہے، اور مذاق ہے تو حقیقت ہے. ان مسائل کے بعد آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یاد رکھیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور اس نے اسی طرح زمینیں بھی، یعنی 7 زمینیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن،
ان آسمان اور زمینوں کے درمیان میں اللہ تعالی کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا، کوئی چیز ان کے احاطہ علم سے خارج نہیں ہے۔ اب سمجھیں کہ سارے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے نا جی، تو ہمیشہ سماوات جو ہے وہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ جیسے فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، سماوات جمع والارض مفرد، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یاد رکھیں کہ ہر جگہ سماوات جو ہے وہ تو جمع کا صیغہ ہے، اور ارض جو ہے وہ مفرد صیغہ ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ الارض مانا جنس الارض ہے، لیکن جیسے آسمان سات ہیں زمینیں بھی سات ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ آسمان میں سماوات میں تو جمع کا صیغہ آیا، زمین میں مفرد کا یا جنس آیا، جنس الارض آیا۔ وجہ یہ ہو کہتے ہیں کہ آسمان جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ مختلف چیزوں سے بنائے گئے، یعنی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات، یعنی ہر آسمان ایک الگ چیز سے اللہ نے بنایا ہے، لیکن زمینیں جو ہیں وہ ساری ان کی جنس ایک ہے۔ تو اس لیے وہاں اللہ نے لفظ الارض کا استعمال فرمایا ہے، اور یہاں اللہ نے سبع سماوات کا ذکر فرمایا کہ آسمان جو ہیں سات۔ اچھا، اس آیت میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی زمینیں بھی اسی کی طرح، یعنی جیسے سات آسمان زمینیں بھی سات۔ اور یہی چیز جو ہے حدیث مبارک میں بھی ثابت ہے، سرکار دو عالم، محبوب دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظلم کر کے قید شبرن، کسی کی بالشت بھر زمین اپنی طرف کر لے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، آج کل تو خیر بالشت کی کیا بات ہے، آج کل تو مربے کے مربے لوگ ہضم کر کے ڈکار ہی نہیں لیتے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن پھر 7 زمینوں کا ٹکڑا جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یہی تمہیں چاہیے تھی نا زمین جو تم نے لوگوں کی کھائی تھی، آؤ اب گلے میں پڑی ہے تو اٹھاؤ اس کا بوجھ۔ تو وہاں بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ذکر ہے کہ جیسے اللہ نے قارون کو زمین میں غرق کیا، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو، اس کی حویلیوں سب کو، زمین کو حکم دیا نکل جاؤ۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یجلجل بها الى یوم القیامت، اسی طرح دھنستا جائے گا، دھنستا جائے گا، دھنستا جائے گا، حتیٰ کہ 7 زمینوں میں دھنس جائے گا۔ تو وہاں بھی 7 زمینوں کا ذکر۔ بہرحال جب اللہ کے قرآن میں ایک بات واضح آ گئی کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، تو اس کے بعد تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ زمینیں 7 ہیں۔ اب مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمینیں 7 کہاں ہیں؟ بات سمجھیں، اس میں جو مشکل مسئلہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایک قول ہے حضرت ابن عباس کا۔ اچھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علماء نے اس کو مانا نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ قول شاذ ہے، یعنی تفرد ہے ان کا، باقی حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔
ان کا ایک قول مبارک ہے کہ زمینیں 7 ہیں، اور ہر زمین میں جیسے اس دنیا میں آدم ہے اس دنیا میں بھی آدم ہے، جہاں نوح ہے وہاں بھی نوح ہے، جہاں ابراہیم ہے وہاں بھی ابراہیم ہے، یعنی ہر زمین میں جس طرح اللہ نے اس زمین میں پیغمبر بھیجے وہاں بھی اسی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں تنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو وہاں کوئی ہوگا تو حکم نازل ہوگا نا۔ تو حضرت اچھا اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ 14 کعبہ شریف ہیں، ہر زمین میں ایک کعبہ ہے، ہر آسمان میں ایک کعبہ ہے، تو 7 اور 7 14 ہو گئے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے علماء کے نزدیک کہ بھئی اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ہر زمین میں ایک نبی ہے تو نعوذ باللہ پھر تو قادیانی کہیں گے بھی ہر زمین میں پھر حضور پاک بھی ہیں، تو اگر حضور پاک نبوت میں 7 جگہ ہو سکتے ہیں تو ایک ہم بھی ہیں، تو اس سے تو پھر اجراء نبوت کا شبہ ہوتا ہے، اور حضور تو خاتم النبیین، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ۔ تو اب یاد رکھیں کہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کا یہ قول مبارک چونکہ باقی آیات و احادیث مبارک کے موافق نہیں ہے، لہذا یہ قول شاذ ہے، ہم اس کو لیتے ہی نہیں۔ ایک جواب۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کے کہنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ بھئی وہاں بھی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضور پاک ہوں گے، معنی یہ تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی وہ ایک عالم مثال ہے، وہ عالم حقیقت نہیں ہے، وہ عالم مثلہن، یعنی جیسے یہاں اللہ نے پیغمبر بھیجے اسی نام کے اللہ نے وہاں بھی ہدایت کرنے والے بھیجے، تو ایک عالم مثال کی بات ہے، عالم حقیقت کی بات نہیں ہے۔ 2 باتیں علماء نے فرمائی ہیں۔ اچھا تیسری بات بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے فرمایا زمینیں 7 ہیں، اب ایک تو وہ ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی زمینیں ہو سکتا ہے مریخ میں ہوں، مشتری میں ہوں، زہرہ میں ہوں۔ اب دیکھو نا جدید تحقیق آ رہی ہے نا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی مشتری جو ہے اس میں اپنا چاند ہے، اس میں اپنی زمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کتنے سیارات بنائے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک زمین تو یہ اور باقی جو ہے وہ ان قرات میں ہوں، ان سیارات میں ہوں جن کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن زمینیں جو ہے وہ 7، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور بعض محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھی اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم بحث کریں کہ وہ 7 زمینیں کدھر ہیں، اللہ نے بتلا دیا آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، بس ہمارا ایمان ہے، ہم نے کوئی 7 آسمان دیکھے ہیں؟ ہم نے تو پہلا آسمان بھی نہیں دیکھا ہوا، یہ جو ہم نظر آتا ہے ہمیں، حتیٰ کہ بعض فلاسفہ جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں آسمان ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نیل کو ہوا کی وجہ سے ایسے ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے رگوں کے اندر خون کا رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اوپر حاجب آ جاتا ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے، رگیں نیلی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ نیلی نہیں ہوتی ہے، خون نکالے سرخ نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حجابات ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ایک نیل گوں چیز نظر آتی ہے، آسمان تو ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ نے یہاں بھی فرمایا خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور دوسری سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میرے مدنی پاک کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو ہر آسمان پہ
جبریل علیہ السلام فرماتے تھے ان کو جو اللہ کے دربان مقرر ہے آسمانوں کے دروازوں پہ، تو وہ جب کھٹکھٹاتے تو پوچھتے کہ من کون ہو؟ وہ کہتے جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ تو کہتے من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تیسرا سوال کرتے ہیں حل بعث الیہ، کیا حضور کو دعوت دی گئی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ ہاں ثم یفتح، حضور نے فرمایا پھر میرے لیے دروازہ کھلا آسمان کا۔ اسی طرح 7 دروازے کھلتے گئے اور حضور 7ویں آسمان پہ بھی گئے اور سدرۃ المنتہا پہ بھی گئے، اور آپ نے بیت المعمور بھی دیکھا۔ تو سب سے بڑی گواہی تو حضور پاک کی ہے کہ آپ نے 7 آسمان دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال سمجھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث مبارک، قرآن پاک اور حدیث مبارک جو ہے نا ماشاءاللہ یہ دریا ہیں، یاد رکھو یہ بحر ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان میں جتنے غوطے لگاؤ گے نا نئے نئے موتی ملیں گے۔ اب دیکھو نا جی اس حدیث میں آئے گا جبریل سے پوچھتے ہیں کہ من تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں انا جبرائیل۔ وہ کہتے ہیں من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو کیا جب بھی جبریل آسمان زمین پہ آتا جاتا ہے ہر دروازے پہ اس کی تلاشی ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے؟ اور تو کسی جگہ ذکر نہیں آیا، بلکہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں آسمان اتنے دور ہیں کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، زمین سے پہلا آسمان 500 سال کے فاصلے پہ ہے، پھر دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پہ ہے، یعنی 7 آسمان 3500 سال لگے گا اگر آدمی پیدل جائے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کے لیے کیا ہے، اللہ نے مسخر کر دیا ہے، وہ تو کبھی پہلا قدم پہلے آسمان پہ رکھتا ہے اور دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جبرائیل تم کتنی جلدی آسمانوں سے آ جاتے ہو نیچے، کتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں؟ خود نے کہا بس یوں سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لے کے آئے اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دھکا دیا، پانی میں گرایا، تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جلدی پہنچو، یوسف کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ تو یوسف پانی تک نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا، میں نے اٹھا لیا۔ تو اب اتنا جلدی آنے والا آج چوکی پہ کھڑے ہیں، جناب بتاؤ تم کون ہو؟ اس کا کیا نام ہے؟ تو یاد رکھو کہ آج معراج کی رات نظام ہی نرالا تھا، وہ عام نظام نہیں تھا۔ آج اللہ نے تمام اپنے ملائکہ کو اور غلمان کو، حوروں کو اور تمام اہل جنت کو اور اہل سماوات کو خبر کر دی تھی کہ انتظار کرو میرا محبوب آ رہا۔ تو اس لیے اس نظام کے مطابق یہ بھی اعزاز تھا کہ آج جبریل سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جناب کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو یہ اعزاز ہے اور رفعت شان محمد مصطفیٰ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی تیرے ذکر کو ہم نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ آج تو جبریل کے لیے بھی دروازے نہیں کھلتے جب تک تیرے نام کا حوالہ نہ دیا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہر بات میں الگ کیفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں بحث میں پڑھنے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، بات ختم۔ ہم سے قیامت میں تھوڑا پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے 7 زمینیں نیچے کھود کے دیکھی تھی؟ اس مسئلے کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ جو ظاہر قرآن ہے اور جو حدیث پاک ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا یہ سارے نظام کا اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا مانا؟ اگر تم طلاق دے رہے ہو، اگر تم اس پہ ظلم کر رہے ہو، اللہ قادر ہے کہ تم سے اس کو اچھا گھر عطا فرما دے۔ اس لیے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح عورت کو بھی ہدایت ہے کہ اللہ قادر ہے، تم نہ قدری کر رہی ہو، ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہو، اللہ قادر ہے اس کو کوئی اچھی بیوی عطا فرما دے اور تم ذلیل ہوتی رہو۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہاں سے اشارہ ہو گیا خامد یہ نہ سمجھیں کہ میں جو بیوی کو کہتا ہوں وہ تو کمرے دروازے بند ہیں، گھر کے اندر کہتا ہوں، بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمسایوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بیوی بھی سمجھتی ہے میں نے خامد کی شان میں گستاخی کی ہے، خامد کا گلہ کیا ہے یا خامد کو گالی دی ہے، اور تو کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کو پتہ ہو نہ ہو میرا علم سب کو محیط ہے، میں سب جانتا ہوں، لہذا میرے حدود کو کبھی نہ توڑا کریں اور حدود کے اندر رہا کریں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے زمین اپنی بیوی کے نام پہ خریدی ہے، وہ زمین جو ہے گاؤں میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ شہر میں کوئی پلاٹ یا بلڈنگ وغیرہ خرید لیں، لیکن میری بیوی نہیں مانتی اور نفرت بھی آپس میں ہو گئی ہے اور بیوی بھی تنگ کرتی ہے، تو اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو مولوی مکی سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت میں دم شم نہیں ہے، مسئلے پوچھ کے گزارا کرنا چاہتے ہو۔ شادی کرنی ہے جاؤ کرو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ باقی زمین جب تم نے خرید کے اس کے نام لگائی تھی تو اب بھگتو مزہ، اس وقت تو خوشامد کر کے تم نے اس کے نام پہ لے دی نا، اب اس کی ہے، وہ جو چاہے کرے، بیچے نہ بیچے، شہر میں لے نہ لے، اب تم کون ہے تنگ کرنے والے؟ وہ تو اب اس کی ملکی ہے، اس کا حق ہے، تنگ تو تم کر رہے ہو، تم نے اس کو زمین دے دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ شہر میں نہیں لینا چاہتی، نہ لے، تو باقی رہ گیا دوسری شادی کرنی ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اللہ نے حق دیا ہے، 4 کر سکتے ہو۔ ہم نے رمضان شریف میں عمرہ کیا تھا، نفل پڑھنا بھول گیا، پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، جب یاد آئے پڑھ لو۔ جو ہماری بیوی نیک اور فرما بردار نہیں ہے یا ہے، جنت میں ملے گی، انشاءاللہ ملے گی۔ جب تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں فوت ہوگی تو جنت میں تمہیں ملے گی۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں مجبوری ہے، انجینئر نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہر وقت اوپر سے نماز کے لیے نہیں اترنے دیتے ہیں، تو اگر ان کو صفیں نظر آتی ہیں تو اوپر کھڑے کھڑے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگلی صفیں نظر آئیں، اگر صفیں نظر نہیں آتی ہے اپنی جماعت کر لیں۔ ان کی بات بھی تو ٹھیک ہے نا میرا بھائی، اب اتنی دور سے اترنا پھر چڑھنا آنا جانا ہو تو انشاءاللہ پھر 5-6 گھنٹے کسی چڑھنے آنے جانے میں لگ گیا، ڈپٹی کب کرے گا؟ ایک آدمی ویزا لے کے عامل کا آیا تھا جدے، پھر جدے سے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں، کیونکہ وہ تو کام کے لیے جدے آیا تھا۔ ایک عورت نے پہلے دن شیطان کو کنکریاں مار کے بال کاٹ دیے، قربانی بعد میں کی تھی، اگر بھول گئی آمدن نہیں کیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔
جان بوجھ کے کیا تو حنفی مسلک میں دم ہے۔ احرام کے اوپر بیلٹ باندھیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سعودی عرب میں ڈیوٹی کرتے ہیں، ملازم ہیں، جو ہمارے ذمے سالانہ قربانی ہے وہ ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ نماز میں جو رفع یدین کرتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائیں، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی اللہ قبول فرمائیں۔ ان کے بعد بھی احادیث رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو یہ کوئی اصول دین کا جھگڑا نہیں، حضور کی امت کو خدا کے لیے نہ لڑاؤ، ان کو نماز پڑھنے دو، اس پہ محنت کرو۔ مولوی صاحبان جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو بیچارہ اندر آ گیا اسی کو بھگا رہے ہو۔ تیری نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا تیری نہیں ہوتی، اس نے کہا دونوں کی نہیں ہوتی، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو نفرت دلا رہے ہو کہ دین سمجھا رہے ہو؟ رفع یدین کی حدیثیں بھی ہیں، نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے آتے وقت جدے سے احرام باندھا، کہاں کے گھر سے؟ مجھے کیا پتا آپ کا گھر کہاں ہے؟ موبائل کے اندر دیکھ کے قرآن پڑھیں، بالکل پڑھیں، کیوں نہیں؟ ایسے قرآن پڑھ سکتے ہو تو موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہو، وہاں بھی تو لکھا ہوا ہے۔ اگر ابہا سے بغیر احرام کے آئے ہیں دم دینی پڑے گی، یا فوراً واپس میقات میں جا کے یہ طائف کے قریب سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، ایک طلاق دینے کے بعد وہ جو عدت ہے وہ گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، لیکن اب رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ نکاح کر لے، کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ حضور کے والد کے چہرے پہ نور تھا، ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں نہ تو کسی حدیث مبارک میں ہے اور نہ اس کو کسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے۔ بعض مؤرخین نے تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے والد عبداللہ جا رہے تھے تو ایک عرب کی بڑی باجمال لڑکی تھی، اس نے آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا میں گھر جا کے مشورہ کر کے آؤں گا۔ تو 2-3 دن کے بعد جب واپس گئے تو وہ کہا کہ میں نے مشورہ کر لیا ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اب میں تم سے نکاح نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ جو تمہارے چہرے میں، تمہارے پیشانی میں روشنی تھی نا، وہ جو چمک اللہ نے رکھی تھی آج وہ غائب ہے، معلوم ہوتا ہے وہ حمل کسی اور عورت کے مقدر میں تھا۔ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، نہ کسی حدیث مبارک میں ہے اور نہ صحابہ نے بیان کیا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی حضور پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو بی بی کہتی ہے میں بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی، آپ کی والدہ کہتی بڑی بڑی عجیب آوازیں سنتی تھی، تو اس میں کوئی شک ہے؟ بی بی حلیمہ نے بڑے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں، تو یہ حقائق بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کسی صحیح حدیث مبارک میں ذکر نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی شکست و ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔